سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام سارے معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی. تو لہذا یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی ایسے الفاظ آپ کو قرآن میں آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عند اللہ خلاف اولا کوئی کام ہوا. دنیا میں آیا آدم، ایک غلطی ہوئی اس سے، تو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا انسان کی جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اس آسمان دنیا سے ادھر اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بارے میں جو پھل کا کہا جاتا ہے یہ سب جو ہے نا یہ فضول بات ہے، یہ جھوٹ ہے. تو میں آج انشاءاللہ قرآن مجید سے باتیں آپ کو بتا دوں گا کہ محمد علیہ السلام نے اس پھل کو فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے اس کو کھا لیا. پھر قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے انہیں زمین پہ اتار دیا. تو لہٰذا یہ جو تمام پروسیجر ہے یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے قرآن کی باتیں ہیں. سبھی کہتے ہیں اور اس کے بعد قرآن سے جو ہے نا ڈیٹیلیں نکالنے لگ جاتے ہیں. لہٰذا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جنت میں اس لیے داخل کیا تھا تاکہ پتہ لگ جائے کہ آپ کا حقیقی گھر اور آپ کی حقیقی جگہ وہ یہ ہے. انہوں نے وضاحت نہیں کہا کہ یہ نہیں بھائی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے دین کے نام پر یہ بات کی ہے اس نے بڑا جھوٹ بولا ہے. بھائی دین کے نام پہ بات نہیں کی، قرآن مجید میں آیا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَكَلَا مِنْهَا، آگے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا. یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ایک بار پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ایک بہت زیادہ ضروری امپورٹنٹ گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. چند دن پہلے ایک ساتھی نے یہ کلپ بھیجا کہ جس میں ساحر الدین صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے، وہ جو وہ لوگ جو تعبیر کرتے ہیں کہ ان سے نعوذ باللہ خطا ہوئی، یہ سارے علماء سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور انہوں نے اس پر بڑی باتیں کی اور یہ بھی کہا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ بنایا تو لہٰذا یہ تمام باتیں تو جھوٹ ہیں. تو لہٰذا جو علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے یہاں پر دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے ایک پھل کھایا، تو لہٰذا یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. اور علماء پر یہ طعن بھی کیا اور یہ الزام بھی لگایا کہ یہ سچ نہیں بولتے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان والوں کا یہی کام ہے کہ وہ بات کو ادھر ادھر کر دیں. البتہ اس پر آج اچھی طرح سے ڈسکشن کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ساحل ندیم صاحب کس طرح لوگوں کو لائن سے ہٹا رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں. تو پہلے آپ یہ کلپ سن لیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں آیا آدم، ایک غلطی ہوئی اس سے، تو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا انسان کی جو خطا ہوئی تھی، جس کے بارے میں ایک عام ہم نے سنا ہے کہ وہ گندم کا دانہ سب مسلمان جانتے ہیں، تو اس کی سزا میں انسان جو ہے زمین پہ آیا. اور پھر آج کل تو پھر وہ ایک نیا پاکستان میں جس نے بھی یہ افواہ پھیلائی ہے وہ اگر اسلام کے نام پہ پھیلائی ہے تو اس نے بہت غلط حرکت کی ہے. مگر یہ اسلام کے نام پہ نہیں پھیلائی، یہ فیشن ہے پاکستان کا جو گلوبل نیریٹو کو ریلیجن، یہ بائبل کی ہے نا، یہ اسٹوری قرآن پاک نے اسٹوری پوری سنائی ہے نا ہمیں. قرآن پاک نے پوری کیا اسٹوری سنائی ہے کہ اس واقعے سے بہت پہلے، آدم علیہ السلام سے بہت پہلے کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے لگا ہوں. زمین کے لیے، اوپر سے غلطی کر کے نیچے بھیج کے سزا دے کے نہیں، پہلے سے ہی وہ زمین کا خلیفہ بننے لگا. ایک ٹھیک ہے، یہ پلان تو پہلے سے ہے. دوسرا خلیفہ بنا. ساحل الدین صاحب کا آپ نے کلپ سنا، اور پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ انہوں نے کہا کہ آدم نعوذ باللہ ہمارے سب سے بڑے پیغمبر ہیں اور سب سے جو ہے نا پہلے آنے والے پیغمبر ہیں، اور ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. بڑے ادب سے حضرت آدم علیہ السلام ان کا نام لینا چاہیے. معذرت کے ساتھ ایسے لوگ بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں جو ہمارے انبیاء کا ادب بھی نہیں کرتے. البتہ اس کے بعد چلتے ہیں ساحل ندیم صاحب کی گفتگو کی طرف. ساحل ندیم صاحب نے کہا کہ یہ جو اتنا بڑا ایک دنیا میں یہ ایک کارنامہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا آسمان دنیا سے یعنی کہ جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے، وہ اس بارے میں کچھ نہیں ہے. مطلب کہ وہ جو پھل کھایا گیا، وہ جو پروسیجر ہے، وہ ایک جو ہے نا بس افواہیں ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پہلا الزام تو انہوں نے یہ لگایا، اور دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء سے غلطی ہوئی، نعوذ باللہ. تو سب سے پہلے میں آپ اس کو اس الزام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ انبیاء سے غلطی ہوئی، نعوذ باللہ. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، نعوذ باللہ. تو اس کو بات کو یہ سمجھ لیجئے، بعض اوقات جو کام ہوتے ہیں انبیاء اکرام کی شان کے مطابق ان کے خلاف اولا کام کوئی ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ گناہ نہیں ہوتا لیکن خلاف اولا کام ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو کہ بہتر نہیں ہوتا اور مناسب نہیں ہوتا، تو اس کو بعض اوقات گناہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات غلطی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اور یہ عند اللہ یعنی کہ اللہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں. ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام سارے معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی. تو لہذا یہ بات یاد رکھیے گا
کہ جتنے بھی ایسے الفاظ آپ کو قرآن میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عند اللہ خلاف اولا کوئی کام ہوا اور کوئی مناسبت سے کام نہ ہوا، یہ مطلب ہوتا ہے. اور نعوذ باللہ اس کو لوگ معنی ترجمہ کر کے غلطی ترجمہ کر دیتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ معلوم ہو گیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، اور یہ جتنے الفاظ قرآن میں آئے ہیں یہ ان الفاظ کا مطلب ہرگز غلطی نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں خلاف اولا کام ہو گیا، یا ان کے عہدے کے جو مناسب تھا اس کے خلاف کوئی کام ہو گیا. غلطی اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ غلطی نہیں ہے، انبیاء معصوم ہیں. البتہ اگر ایک ہمارے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں جو علامہ مودودی کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انبیاء جو ہے نا معصوم نہیں ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے. البتہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی. یہ میں نے آپ کو بتایا. تو لہٰذا جو ساحل الدین صاحب نے جو پہلی گفتگو کی کہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ غلطی ہوگی، ہم آپ سے بڑی اچھی طرح سے بات کلیئر کر چکے ہیں کہ ان سے غلطی، انبیاء سے غلطی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. دوسری بات، انہوں نے یہ ایک بات کی کہ جو ایک پروجیکٹ ہے، پورا پروسیجر جو ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس آسمان دنیا سے ادھر اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بارے میں جو پھل کا کہا جاتا ہے یہ سب جو ہے نا یہ فضول بات ہے، یہ جھوٹ ہے. تو میں آج انشاءاللہ قرآن مجید سے باتیں آپ کو بتا دوں گا کہ میں جو علماء حضرات ہیں یہ الحمدللہ آپ کو کہانیاں نہیں سناتے. تو آپ پہلے سورۃ بقرہ میں دیکھ لیجئے کہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. انہوں نے پھل کھا لیا تو قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو ان کو پھر زمین پہ اتار دیا گیا. یہ سورۃ بقرہ کی بات ہے، یہ علماء کی بات نہیں ہے، یہ سورۃ بقرہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. اس کے بعد آپ سورۃ الاعراف میں آ جائیں، وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا، کہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا. تو لہٰذا یہ کس کی بات آ گئی؟ سورۃ الاعراف کی. اب آپ آ جائیں سورت اس بارے میں سورۃ طٰہٰ کی طرف، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں یہ جو قرآن مجید سے ثابت ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا، پھر جنت میں داخل کیا گیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے جو ہے نا وہ انکار کر دیا. خَلَقْتَهُ مِن نَارٍ، کہ وہ اس نے یہ کہا کہ بھائی میں جو ہوں میں آگ سے پیدا کیا ہوا ہوں، اور یہ جو ہے نا مٹی سے پیدا کیے ہیں. یہ تمام باتیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کی. اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کو فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے اس کو کھا لیا. پھر قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے انہیں زمین پہ اتار دیا. تو لہٰذا یہ جو تمام پروسیجر ہے یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے قرآن کی باتیں ہیں. اور آپ نے دونوں باتیں الزام لگائیں کہ یہ کچھ نہیں ہے بھائی، اور یہ جو ہے نا زمین میں جب خلیفہ بنایا گیا تو جنت میں داخل کرنا اور یہ پھل کھانا، یہ صرف علماء نے آپ کو جو ہے نا یہ الٹی باتیں بتائی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو قرآن مجید سے بتا دیا کہ قرآن مجید میں باقاعدہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ مشہور ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے. اگلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بات انہوں نے ساحل الدین صاحب نے کسی اور پوڈ کاسٹ میں کی تھی کہ ایک شخص کہ جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں جس کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس کو جنت میں سے نیچے اتارنا غلطی کر کے، نعوذ باللہ وہ غلطی کہہ رہے تھے، لیکن میں نے اس کا معنی کلیئر کر دیا کہ خلاف اولا کام. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دیکھیں بھائی جناب، اگر ایک شخص نے کسی کام کو کرنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں نے کراچی سے لاہور جانا ہے، تو لاہور جانے سے پہلے اگر میرے راستے میں بہت شہر آئیں گے، تو میں اگر یہ کہوں کہ بھائی کہ یہ فضول ہے، یہ شہر آنا فضول ہے، اصل میں جو ہے نا میں وہاں پہنچ چکا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ جو بیچ میں پروسیجر آیا نا اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وضاحت کر دیا کہ لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کچھ نہیں تھا، وہ ویسے ہی ہوا اور ویسے ہی حضرت آدم علیہ السلام آ گئے، تو یہ نہایت جھوٹی بات ہے. اور اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو واقعی میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خلیفہ بنانا تھا، اللہ فرما رہے ہیں خلیفہ بنانا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں غلطی ہوئی ہے نعوذ باللہ، اور یہ خلاف اولا کام ہوا ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک جو پروسیجر ہوتا ہے نا اس کو سارے کو ڈسکس کیا جاتا ہے. آپ نے اگر کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے، مثال کے طور پر آپ نے کوئی اچیومنٹ حاصل کی ہے، تو راستے میں آپ کو رکاوٹیں آئی ہوں گی، تو آپ ان رکاوٹوں کا ذکر کریں گے نا بھائی. آپ کہیں گے فلاں جگہ مجھے روکا گیا، یہ رکاوٹ آئی تو پھر میں یہاں پر پہنچا. اگر آپ یہ ڈائریکٹ کہتے ہیں بھائی وہ فضول چیزیں تھیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ وہ ہوا ہے،
وہ हुआ है, वो तस्करा लोगों के सामने है, तो लिहाजा ये तो गलत बात होगी ना। और दूसरी बात कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ये कुरान मजीद ये फरमा रहा है कि हमने खलीफा बनाया, तो जन्नत में क्यों दाखिल किया गया? दरअसल इसका बड़ा ही सिंपल सा जवाब है, लेकिन जो लोग फिलोसफी बनकर एक अपने आप को जो है फलसफी कहते हैं और उसके बाद कुरान से जो है ना डिटेलें निकालने लग जाते हैं, लिहाजा मैं उनको बताना चाहता हूँ जन्नत में इसलिए दाखिल किया था ताकि पता लग जाए कि आपका हकीकी घर और आपकी हकीकी जगह वो ये है, और इसके बारे में रुकावटें आएंगी वो आपको बताया जा रहा था। तो लिहाजा जन्नत में इस वजह से एक अमल था, ये दाखिल किया गया। और जो लोग साहिल अदीम साहब को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ खुदारा अपने अकायद को खराब ना कीजिए, क्योंकि ये उन चीजों का इनकार कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो कि कुरान में मज़कूर है। इन्होंने वजाहत नहीं कहा कि ये नहीं भाई, ये मैं समझता हूँ कि जिसने दीन के नाम पर ये बात की है उसने बड़ा झूठ बोला है। भाई दीन के नाम पे बात नहीं की, कुरान मजीद में आया है फवस्वसलहुमुश्शैतान वअसा आदम रब्बहु फगवा फअज़ल्लहुमुश्शैतान फअकला मिनहा, आगे कुल्ना बितु मिनहा, ये तमाम चीजें कुरान मजीद में अल्लाह ताला बहुत अच्छे और अहसन अंदाज से हमें बयान कर रहे हैं। और ये हम उलमा का काम नहीं है कि बता रहे हैं, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया और हमने आपको बता दिया। और साहिल अदीम साहब खुलासतन यही बात आती है कि साहिल अदीम साहब कहीं ना कहीं जाकर हमें कुरान से दूर कर रहे हैं, हमारे अकायद को खराब कर रहे हैं। वो तमाम बातें जो साहिल अदीम साहब ने हमारे पर बतौर इल्जाम लगाई, हमने आपको डिटेल के साथ बड़े एहतिमाम के साथ आपको उसका जो है ना कुरान मजीद में से और तमाम जगहों से जो है आपको जवाब दिया। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी बात, और आइंदा इंशाल्लाह आप ऐसे लोगों से खबरदार रहेंगे और इनसे बचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।